بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں مصطفیٰ ظفر دنیا ٹی وی پر پروگرام قصص الانبیاء کے ساتھ حاضر ہوں، اور میرے ساتھ انکل احمد جاوید صاحب موجود ہیں، اور آج 24 روزہ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ حضرت عیسیٰ کا پچھلے والا قصہ تو ختم ہو گیا تھا، لیکن آج آپ حضرت عیسیٰ کا کون سا قصہ سنا دیں؟ ہاں بیٹا، پہلے تو یہ سوچا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصہ ہم نے مکمل کر لیا ہے، لیکن اب احساس ہو رہا ہے کہ نہیں، کچھ ضروری باتیں تھیں جو رہ گئی تھیں، تو اس لیے اب وہ پھر شروع کرتے ہیں۔ پہلے آغاز ہم ایک قصے سے کرتے ہیں، اس کے بعد چند دوسری چیزوں کی طرف انشاءاللہ جائیں گے۔ وہ قصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری یعنی صحابی اور ساتھی، وہ چونکہ غریب تھے نا بہت، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اتنے معجزات دکھاتے ہیں، ایک آدھ معجزہ ہماری خاطر بھی دکھا دیجئے۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کیا؟ تو کہنے کہ آپ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتروا دیجئے جس میں آسمان پہ بنے ہوئے کھانے ہم یہاں کھا لیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تم عجیب درخواست کر رہے ہو، مطلب آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، لیکن بہرحال ان کی خاطر اللہ سے دعا کر دی کہ یا اللہ آسمان سے کچھ کھانے اتار دیجئے۔ تو اللہ نے آسمان سے ایک بہت بڑا دسترخوان اتارا فرشتوں کے ذریعے سے، اور وہ لا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں اس جگہ پہ رکھ دیا گیا جہاں وہ سب حواری، وہ سب لوگ موجود تھے۔ تو جب وہ کھانا سجا دیا گیا، سامنے رکھ دیا گیا، تو حواری جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ حضور آپ بسم اللہ کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی منگوایا تم لوگوں نے، تم ہی کھاؤ، میں نہیں کھاؤں گا، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ یہ کھانا تو میں بھیج رہا ہوں، لیکن اگر یہ کھانا کھانے والے نے کبھی بھی میری نافرمانی کی اور مجھے چھوڑنے کی غلطی کی تو میں اسے تباہ و برباد کر دوں گا۔ تو حواری یا تو اس بات سے ڈر گئے یا عیسیٰ علیہ السلام کے اس کہنے کی وجہ سے رک گئے کہ میں نہیں کھاؤں گا، انہوں نے بھی کھانا کھایا نہیں۔ تو بہرحال دسترخوان تو اللہ میاں نے اتار دیا تھا، لیکن وہ کھانا کھایا نہیں گیا۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آتا تھا جس کے لیے وہ اللہ سے دعا کر دیں اور اللہ وہ دعا قبول نہ کرے، اور آپ نے سمجھیں کہ اپنے لیے زندگی بھر کوئی دعا نہیں کی۔ آپ کی ساری زندگی ایسی تھی جیسے ایک سچی پاکیزہ روح ہوتی ہے جسے دنیا سے، دنیا کی چیزوں سے، کھانے پینے سے، پیسے سے کوئی محبت نہیں ہے۔ یعنی تم دیکھو کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جتنی عمر زمین پہ گزاری، ساری عمر پیسے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، یعنی کہ آپ نے ساری عمر پیسے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ کے ہاتھ سے یا زبان سے کسی کو کبھی تکلیف نہیں پہنچی، بلکہ آپ اتنے نرم دل تھے کہ اللہ سے اپنی امت کے لیے ایک قانون بنوا دیا کہ اگر تمہیں کوئی ایک تھپڑ مارے تو ایک گال پہ تھپڑ مارے تو تم دوسرا رخسار اس کے سامنے کر دو کہ جناب اس پہ بھی جڑ دیجئے ایک تماچا۔ سمجھئے نا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو حکم دیا تھا کہ لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے ظلم کو برداشت کرو اور ظالم کو یہ احساس دلاؤ کہ میں تم سے نفرت نہیں کرتا بلکہ تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے تمام انسانوں نے یہ سیکھا کہ ظالم کو کہ ظلم سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے
کہ تم اسے یہ یقین دلا دو کہ تم اس کا برا نہیں چاہتے، تو وہ ظلم سے رک جائے گا۔ انکل آپ کی اجازت تو ایک چھوٹی سی بریک ہاں لیں؟ جناب بالکل، کیوں نہیں۔ تو دوستوں آپ کہیں نہ جائے گا، ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک دوستوں۔ جی انکل، حضرت عیسیٰ کی اور کون کون سی اہم باتیں تھیں؟ ہاں بیٹا، ان کی تو ایک بات بہت اہم ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے حوالے سے بھی وہ ایک بہت بڑے محسن ہیں۔ مسلمانوں کے لیے جو دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری ہو سکتی ہے، وہ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، تو یہ کتنا بڑا ان کا احسان ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آپ کی آمد کی خبر دی۔ حالانکہ تمام پہلے آسمانی کتابوں میں اور اکثر رسولوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد رسول ہیں جنہوں نے نام کے ساتھ خوشخبری سنائی ہے۔ تو یہ گویا مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی دلیل بن گئی۔ اور اس کے علاوہ آپ کی اپنی کتاب جو جس حالت میں بھی موجود ہے، یعنی انجیل، اس میں بھی بہت واضح بشارتیں ہیں۔ انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فارقلیت لیا ہے، فارقلیت، اور یہ بتایا ہے کہ میرے بعد ایسا اللہ کا بندہ آئے گا کہ میں تو اس کے تسمے باندھنے کے لائق نہیں ہوں۔ وہ اپنے ساتھ ایک آتشی شریعت لے کر آئے گا، یعنی وہ اللہ کا جلال بن کر اللہ کے حکم کو نافذ کرے گا، وہ اللہ کے دشمنوں سے لڑائی کرے گا، وہ اللہ کے دوستوں کو رحمت سے بھر دے گا۔ مطلب اس طرح کی بہت واضح بشارتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں ہیں۔ اور تم سمجھ رہے ہو نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہر ڈیوائن ٹیکسٹ میں، ہر ڈیوائن میسنجر کے یہاں کیوں ہیں؟ وہ اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو ان کی پیدائش سے پہلے جمع فرمایا اور ان سب سے یہ عہد لیا کہ اگر ہمارا آخری نبی آپ لوگوں کے دور میں آ گیا تو آپ سب کو اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ تو تمام پیغمبروں نے اس بات پر اللہ کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے گویا ہر نبی کی ایک ڈیوٹی یہ بھی ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنی آڈینس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر بھی پہنچائے، تاکہ یہ لوگ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا لیں تو ان پر ایمان لے آئیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں سے جو ہے میں ایک اور طرف عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بہت خاص بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا سے بے رغبت رہنے، یہ تھوڑا سا میں جان کے ایک مشکل لفظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ امید ہے کہ تم لوگ آگے سوال میں اس کو پوچھو، کیونکہ بچوں کی تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ ان کے سامنے کچھ مشکل چیز بیان کی جائے، وہ اس مشکل چیز کو محفوظ رکھیں اور بعد میں کسی بڑے سے پوچھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے ایک چیز پورے انسانوں کو، تمام مذاہب والوں کو ملی کہ اللہ سے محبت اس وقت تک خالص نہیں ہو سکتی جب تک دنیا کی محبت دل سے نکل نہ جائے۔ یہ بات یاد رکھنا، بڑے ہو کر تمہیں اس امتحان سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ دنیا کی محبت اگر اللہ کی محبت کے مقابلے میں آ جائے تو یہ اصل شرک ہے۔ دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پہ غالب رکھنا
شرک کی بدترین قسم ہے۔ یہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سامنے نہ آتی تو یہ بات اتنی شدت سے محسوس نہ ہو سکتی۔ ٹھیک ہے نا؟ انکل ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے۔ ارے جناب بالکل لیجئے، بالکل تو لیجئے۔ دوستوں آپ کہیں نہ جائیے گا، ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک دوستوں۔ انکل سوال جواب کی طرف چلیں؟ بالکل بالکل بالکل، میرے پاس ایک سوال ہے۔ ارشاد فرمائیے۔ حضرت عیسیٰ جب زمین پہ آئیں گے پھر سے تو وہ کون سے ملک میں آئیں گے؟ وہ بیٹے دمشق میں اتریں گے، شام میں، اور پھر وہ دجال کو قتل کریں گے۔ اور دجال کیا ہوتا ہے؟ ہاں بیٹے، دجال اینٹی کرائسٹ ہے، وہ ایک شیطانی قوت ہے، وہ ایک آدمی کی شکل میں آئے گا، مطلب ایک کردار ہے، ایک وجود ہے، ایک شخص ہے دجال جس کو شیطان جیسی طاقت حاصل ہوگی، اور اس کے ماتھے پر صرف ایک آنکھ ہوگی، ٹھیک ہے نا، وہ کانا ہوگا، اور اس کی آواز وہ اگر یہاں بولے گا تو ساری زمین اس کی آواز سے گونجے گی، وہ لوگوں کو دیکھ کے مار دے گا، وہ سانس لے گا تو آندیاں چلنے لگیں گی، مطلب اس طرح کی وہ شخصیت ہوگا، تو اس سے سب لوگ ڈر جائیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام اتر کے اسے قتل کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور اپنی قوم کو مسلمان بنائیں گے۔ انکل بے رغبتی کیا ہوتا ہے؟ ہاں یہ دیکھو کتنی ذمہ داری کی بات ہے کہ ایک لفظ جو میں نے مشکل بولا انہوں نے یاد رکھا اور اس کا مطلب پوچھا۔ تو علم وہی آدمی حاصل کر سکتا ہے جو مشکل چیز کو یاد رکھے اور بعد میں اس کا مطلب معلوم کرے، تبھی علم حاصل ہوتا ہے۔ بے رغبتی کا مطلب ہے لیک آف انٹرسٹ۔ لیک آف انٹرسٹ کا مطلب پوچھتے ہوئے تم شرماؤ گے، کیونکہ لوگ اردو لفظ کو نہ سمجھنے پہ فخر کرتے ہیں، انگریزی لفظ کو نہ سمجھنے کا اقرار نہیں کرتے۔ لیک آف انٹرسٹ سمجھتے ہو؟ کسی چیز میں دلچسپی نہ لینا، کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا، یہ بے رغبتی ہے، یہ لیک آف انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام طرح کی مٹیریلٹی جس میں ذرا بھی دنیاوی لذت پائی جائے ایسی کسی چیز کو اپنی زندگی میں اختیار نہیں کیا، نہ شادی کی، نہ پیسے کو ہاتھ لگایا، نہ کبھی کسی دکان کا اور تاجر کا منہ دیکھا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو اب یہ خیر اچھا سوال تھا، یہ آنا چاہیے تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انٹروڈکشن میں کہ آپ نے کبھی نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت عیسیٰ کی جگہ جس شخص کو سولی دی گئی تھی وہ کون تھا؟ ہاں بیٹا اس کے بارے میں یقین سے تو نہیں معلوم، لیکن دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ کہ وہ کوئی ڈاکو تھا جو پہلے سے قید تھا، تو اس کی شکل اللہ نے حضرت عیسیٰ جیسی بنا کے وہاں لا کے چھوڑ دیا، تو اس کو انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری میں انہی کے ایک ساتھی کی جاسوسی بھی شامل تھی، ان کے ایک ساتھی نے ان کی جاسوسی کر کے پکڑوایا تھا، تو اللہ نے اس ساتھی کو ایسی سزا دی کہ اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی اور اسے یہودیوں کے ہاتھوں سولی پہ چڑھوا دیا۔ انکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خاص محبت تھی؟ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رسولوں اور نبیوں سے بہت محبت تھی، لیکن ان میں خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، ان تینوں سے خاص الخاص محبت تھی، اور اس محبت کی وجہ سے ہی آپ نے اپنے 3 محبوب ترین ساتھیوں کو ان سے ملایا۔ سب سے زیادہ محبت آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھی، تو اس وجہ سے آپ نے اپنے سب سے بڑے صحابی جن کا درجہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا ہے،
حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ قرار دیا، ان جیسا بتایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت موسیٰ کی طرح کا بتایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عیسیٰ کی طرح بتایا۔ اس طرح یہ اظہار کیا کہ مجھے نبیوں میں سے بھی ان تین کے ساتھ بہت ہی خاص اور شدید محبت ہے کہ میں اپنے تین بڑے ساتھیوں کو ان جیسا بنانے کی کوشش کر چکا ہوں۔ انکل ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور دوستوں اگلے پروگرام میں ہم کسی اور نبی کا قصہ سنیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔